بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طرف جہاں پر کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، ساتھ ہی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور یہ دو اہم ترین اجلاس، دو اہم ترین میٹنگ، دو اہم ترین کانفرنس پاکستان کے اندر بدلتے ہوئے حالات، پاکستان کے اندر بگڑتے ہوئے حالات، پاکستان کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال، اس کانٹیکسٹ میں یہ دو اہم اجلاس، دو اہم میٹنگ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ جو اوپر نیچے میٹنگیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔ پاکستان، اور ایک کرائسس کے اندر ڈالا کس نے؟ کرائسس کے اندر لے کر کون گیا؟ سب سے پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ یہ حکومت، یہ چوروں ڈاکوؤں کی، یہ نااہلوں کی، جاہلوں کی، بے وقوفوں کی، ان لوگوں نے ملک کا یہ بیڑا غرق کیا، اور ان لوگوں نے ملک کو اس لیول پہ پہنچایا، اس مقام پہ پہنچایا کہ آج پاکستان کے اندر کوئی رہنے کے حوالے سے یہاں پر انصاف نام کی چیز نہیں رہی۔ فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے، سب کو پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے، سب کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو بھی بندہ باہر آتا ہے، دیکھیں فواد چودھری کو بیل ہوتی ہے، فواد چودھری کو ضمانت ملتی ہے، فواد چودھری ضمانت کے اوپر باہر آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور باہر آ کے پھر اس کے اوپر دعویٰ بول دیا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنے کے لیے پولیس آ جاتی ہے، وہ بھاگ کے اندر چلے جاتا ہے۔ یہ پھر اس کی جو بیوی ہے وہ پھر بڑا غصے میں آ کے باتیں کرتی ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے، ملک کے اندر یہ آپ نے، یہ جو فاشزم، فسطائیت، اتنی زیادہ ظلم و بربریت آپ نے کرتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی بھی سکون سے، آرام سے، چین سے، امن و امان سے رہ نہیں سکتا۔ یہاں پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، نہ صرف انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو کارکن ہیں، جو جماعت کے کارکن، سیاسی کارکن، سپورٹرز، ووٹرز، ان کو پکڑ کے بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے اوپر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا ملک ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ دیکھیں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا آپ پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی اس طرح کے حالات ہوئے، جب بھی اس طرح کی تحریکیں اور موومنٹ چلی ہیں، جب بھی اس طرح کے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، اس کے بعد پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قوم سے خطاب ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ابھی 2 سے 3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو احمد شریف ہیں، انہوں نے آ کے جیو کے پروگرام کے اندر یہ بات کہی، جب شاہ زیب خانزادہ نے اس کے ساتھ انٹرویو کیا، شاہ زیب نے تو پوچھا کہ پاکستان کے اندر کیا مارشل لاء کے چانسز ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ہم نے مارشل لاء نہیں لگانا، اور ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب 99 کے اندر مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا، تو اس سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، اگر آپ اخباروں کو اٹھا کے دیکھیں، اخباروں کو آپ اٹھا لیں، ان میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ فوج کے اور نواز شریف کے تعلقات بڑے زبردست ہیں، دونوں کے درمیان بڑا پیار محبت کا تعلق ہے، دونوں کے درمیان بڑی پیار محبت کی پنگیں اور رشتے ہیں۔ اور 2 دن بعد کیا ہوا؟ نواز شریف کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور مشرف آ کے بیٹھ جاتا ہے، اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ باتیں، بیانات، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کریٹیکل سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ملک کے اندر اس ٹائم جو انتشار، خلفشار، خانہ جنگی، جلاؤ گھیراؤ، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، ان کے اوپر مقدمے، پرچے، ایف آئی آریں دہشت گردی کے، اور پتہ نہیں کون سے مقدمے۔ حکومت صبح اٹھتی ہے اور رات تک صرف ایک ہی کام کر رہی ہے، صرف ایک کام۔ نہ ان کو مہنگائی کی فکر ہے، نہ ان کو بے روزگاری کی فکر ہے، نہ ملک کی تباہی کی فکر ہے، نہ معیشت کی تباہی کی فکر ہے، نہ انڈسٹریوں کی بند ہونے کی فکر ہے، نہ ان کو کسی چیز کی فکر ہے، اور کسی چیز کی فکر نہیں۔ 2 چیزوں کی بس فکر ہے، ایک ہمیں این آر او مل جائے، ڈیل مل جائے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کو کیسے ہم نے ٹھوکنا ہے، عمران خان کا بندوبست ہم نے کیسے کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح سے ہم نے مائنس کرنا ہے، اور عمران خان کو اگر مارنا بھی پڑے تو وہ کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ یہ صرف 2 چیزیں۔ پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹاک شوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بھی ان کا، کوئی بھی کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ ان کی ٹویٹیں دیکھ لیں، آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، صرف یہی بات ہو رہی ہے۔
اور اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کس کے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال. دیکھیں آپ عمران خان کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ پکڑ دکڑ اس کو کبھی جیل میں ڈالو، مقدمہ کرو، پرچہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ عمران خان کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے ساتھ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. وہاں وہ تو پونڈوں کا چھت ہے، وہاں آپ نے ہاتھ لگایا تو اس کے بعد آپ کے اوپر ایسا عذاب آنا ہے، آپ کے اوپر ایسی قیامت ٹوٹنی ہے، ایسا آئینی قانونی بحران پیدا ہونا ہے کہ پھر ملک نہیں سنبھالا جانا. یہ جو نواز شریف لندن کے اندر بیٹھ کے ایمرجنسی کی باتیں کرتا ہے، نواز شریف لندن کے اندر وہاں پر اپنے فلیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے اور وہاں پر نہ کوئی پریشانی ہے، اور یہاں سے تو بہانہ مار کے نکل گیا. 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں دوائی لینے، وہ آج تک دوائی لے کے واپس نہیں آیا. 2 ہفتے کا کہہ کے گیا تھا یہاں سے، 2 ہفتے کا کہ میں 2 ہفتے میں دوائی لے کے واپس آ جانا ہے. اور کون سی ایسی بیماری ہے، کون سا ایسا علاج ہے جو پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے، 4 سال سے علاج ہی ہو رہا ہے. تو آج یہ باتیں کر رہا ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگانا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے ملک کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں؟ ہمیشہ ملک کے اندر ان لوگوں نے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں، اور اس کا خمیازہ آج تک ملک بھگت رہا ہے. یہ جو اس وقت بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی تھی جب 99 میں پھر مشرف کی حکومت آ گئی تھی اور نواز شریف کو نکال دیا تھا، یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، یہ ان کی اپنی اس طرح کی دماغوں کے اندر اپنے مسائل ہیں ان کے، جس کی وجہ سے پھر اگلا بندہ آ کے چڑھائی کر دیتا ہے. وہ تو نہیں بھی چھوڑے گا. یہ کبھی صبح اٹھتے تھے، کبھی چیف جسٹس کو ہٹا دیتے تھے، اگلے دن اٹھتے تھے صدر کو ہٹا دیتے تھے، اور اگلے دن اٹھتے تھے آرمی چیف کو ہٹا دیتے تھے. تو یہ سلسلہ تو پھر ملک آپ اس طرح سے تو نہیں چلا سکتے. آپ اپنی مرضی سے یہ آپ نے پنجاب پولیس بنا لیا، یا ہر ملک کو آپ نے گھر کی لانڈری بنا لیا کہ یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح سے کر دو، اس طرح سے کر دو. پھر اسی لیے آپ کو فارغ کیا گیا، اور بعد میں بھی آپ کو فارغ کر دیا گیا 2017 میں. تو اب نواز شریف کے پاس اب یہ جو انہوں نے حالات بنا دیے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ایمرجنسی لگا دیں، کبھی یہ کہتے ہیں کچھ کر دیں. تو کیبنٹ میٹنگ میں اس پر بڑا شور ہوا، لیکن اسٹیبلشمنٹ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے بڑے غور سے، اور تمام چیزوں کے اوپر نظر ہے. کور کمانڈرز میٹنگ، اس کے بعد سیکورٹی کمیٹی میٹنگ، اہم ترین میٹنگ آپ کو بتاتی ہیں کہ ملک کی صورتحال کتنی بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. اس وجہ سے اوپر نیچے میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ حل نکالا جائے، اور اگر حل نہ نکالا یہ جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، پھر اس کے بعد آخری آپشن تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی بچتا ہے، اور وہ پھر سب کو گھر بھیج دیں گے.